السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان طلعت حسین کے ساتھ جیو نیوز پر اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ آج وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کے بڑے بیٹے حسین نواز 5ویں مرتبہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہوئے۔ کوئی انہونی نہیں ہے جب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جتنی مرتبہ بلائیں گے ہم آئیں گے۔ اس کے علاوہ حسن نواز جو چھوٹے بیٹے ہیں 2 مرتبہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو چکے ہیں۔ ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نون تعاون کی بات بھی کرتی ہے، لیکن دوسری طرف اعتراضات کی بھرمار بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی ہے کیا، اور آنے والے دنوں میں کیا ان کو احساس ہے کہ ان کے سامنے کس قسم کی مشکلات ہیں؟ پہلے حصے میں ہم اس پر بات کریں گے۔ مہمان کا تعارف کروانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آج بجٹ پر بحث ہونی تھی اسمبلی کے اندر، لیکن نہیں ہو پائی کیونکہ ایک شخص اسمبلی کے سامنے آیا اور اس نے شیخ رشید سے اپنے مبینہ طور پر دیے گئے قرضے کا واپسی کا مطالبہ کیا۔ اب اس کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے۔ ان سے ہم نے انٹرویو کیا اور ان سے پوچھا کہ عوان صاحب آپ کو کیا پڑی تھی کہ آپ 1998 میں دیے گئی رقم کا مطالبہ 2017 میں کریں۔ دلچسپ انٹرویو ہوگا، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ناظرین کوئی اتنی خوشگوار خبر نہیں ہے، ایپٹما کی طرف سے بجٹ کے اندر تجاویز کو مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ٹیکسٹائل کا سیکٹر ہے، اگر وہاں کی ایسوسی ایشن یہ بات کرتی ہے تو لمحہ فکریہ، تو اس انٹرویو کو بھی لازمی دیکھیے گا۔ ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے موجود ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ کو ہم اب روزانہ دیکھتے ہیں، تقریباً جب بھی پیشی ہوتی ہے آپ وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اتنے اعتراضات، اب اس کا انبار بڑھ گیا ہے، تو اب آپ کی پیشیوں کی اہمیت جو ہے حسین نواز صاحب کی وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اعتراضات بڑھتے جا رہے ہیں، تو کیا کوئی ایسا وقت آئے گا کہ جب اعتراضات کے پیش نظر آپ پیشی میں جانا بند کر دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلعت صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع پر مدعو کیا۔ دیکھیے، ہم نے ہمیشہ پہلے دن سے جی آئی ٹی کے ساتھ تعاون کیا ہے، آج بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی جب وہ بلائیں گے ہمیں ہم جائیں گے۔ صرف مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں کچھ جو وہاں کے سول ممبران تھے اس کمیٹی کے، ان پر ہمارے کچھ تحفظات تھے، وہ ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیے۔ چلیے، سپریم کورٹ نے اس کو نہیں ہماری بات کو آنر کیا، لیکن کم از کم ہم ریکارڈ پر لے آئے۔ لیکن حسین صاحب بھی کہہ چکے ہیں، حسن صاحب بھی کہہ چکے ہیں، اور دیکھیں نا، خود وزیر اعظم صاحب نے اپنے آپ کو، حالانکہ ان کا نام تو پیناما لیکس میں نہیں تھا، انہوں نے خود اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا اور اپنے بچوں کو، خاندان کو پیش کیا۔ جو تحفظات ہمارے تھے ریکارڈ پہ ہیں، جو چیزیں ڈے بائی ڈے ہمارے نالج میں آتی ہیں، ہمارے سامنے آتی ہیں، ظاہر ہے چونکہ مطمع نظر ہمارا کیا ہے۔ ابھی اپنے پروگرام کے انٹرو میں کہا کہ بھی یہ کیا مسلم لیگ شاید چاہتی ہے، ان کا کیا ہے آگے اسٹریٹجی۔ ہماری صرف جی آئی ٹی کے حوالے سے ایک اسٹریٹجی ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کرمانی صاحب کہ جی آئی ٹی ہے یا 007 فلم، ایسا سلوک تو مشرف دور میں بھی نہیں ہوا، تو یہ لگتا نہیں ہے کہ آپ واقعتاً جی آئی ٹی کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں؟ مشرف دور میں نہیں ہوا، وہ ڈکٹیٹر کا دور تھا، آپ کے بڑے اس کے اوپر تحفظات ہیں، آئین جو ہے وہ سسپینڈڈ تھا، کورٹس جو تھیں وہ تابع تھیں۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ مشرف دور میں بھی نہیں ہوا ایسا؟ میری یاد میں نہیں ہے کہ میں نے یہ اس طرح بات کہی ہو۔ میں نے یہ کہا تھا آج کہ مشرف صاحب کے دور میں نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کا بڑا بے رحمانہ احتساب ہو چکا ہے آلریڈی، اور کچھ نہیں نکلا تھا، میں نے ایسے بات کی تھی۔ دوسرا لیکن کمپیریزن جو ہے ویسے یہ مشرف دور کو ریز کرنا جو ہے، وہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ چونکہ دیکھیں نا، مشرف دور وہ دور تھا جبکہ یقین مانیے کہ اس وقت نواز شریف کو پابند سلاسل کر دیا گیا تھا، ان پر طرح طرح کی مصیبتوں کے، ان کی فیملی پر پہاڑ توڑے گئے اور ہر طرح سے احتساب کیا گیا اور سخت ترین احتساب کیا گیا، لیکن نکلا کچھ نہ، اور پھر ایک ہیلی کاپٹر کیس بنانا پڑا۔ میں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی۔ جہاں تک وہ 007 جیمز بانڈ والی بات میں نے کی، وہ ایک لائٹر نوٹ پہ میں نے کی، اس لیے بھی کی چونکہ دیکھیے طلعت صاحب، جو ہمارے تحفظات تھے یا جو خدشات تھے ہمارے، وہ ایک ایک کر کے ہمارے سامنے آئے۔ مثال کے طور پر کہ سڈنلی میں اس دن موجود تھا وہاں، اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک ایمبولینس ہوٹر بجاتی آ جاتی ہے۔ اب ہم باہر کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا اندر والوں سے کوئی رابطہ نہیں، اندر والوں کو ہمارے سے کوئی رابطہ نہیں ہے، ان کا بلکہ بیرونی دنیا سے رابطہ نہیں ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد چند ٹی وی چینلز پر یہ
टिकर्स या ब्रेकिंग न्यूज चलाई जाती है जी कि हुसैन नवाज शरीफ साहब का खुदा न खास्ता ब्लड शुगर नहीं, अब देखिए आखिर वो भी तो किसी का बाप है, बेटा है, भाई है, किसी का पोता है। एम्बुलेंस किसने मंगवाई? अच्छा इतने देखें अरसे से ये बात रिपीट हम कर रहे हैं। जी जी, एम्बुलेंस किसने मंगवाई? देखें एम्बुलेंस तो वो लोग बता सकते हैं जिन्होंने एम्बुलेंस बुलाई। हमने तो एम्बुलेंस को जाते देखा। भिजवाई किसने? और हम डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने एम्बुलेंस भिजवाई थी। आज तारिक ने बात ये की है, जो मुझे याद है, करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग, उन्होंने ये जरूर कहा जी कि हमें कहा गया कि एम्बुलेंस चाहिए। किसने कहा? चूंकि नाम क्यों नहीं लेते? ये तारिक को पूछना चाहिए आपको सवाल। पीएम हाउस के अंदर से आप केस के साथ नहीं वो ठीक है, लेकिन मेरे नॉलेज में ये बात नहीं कि वहां से उनको किसने कहा। ये बात जरूर तारिक मरी कुव्वत है, कोई ऐसी, आई डोंट नो, लेकिन मेरा ख्याल है कि नाम क्यों नहीं लेते हैं? मेरे इल्म में कोफ्त होती है। मेरे तलत भाई, मेरे इल्म में होता तो मैं नाम भी दे देता, लेकिन चूंकि ये तारिक साहब ने बात की कि जी उनको JIT से गालबन कोई कॉल आई थी और उन्होंने उस पर, चूंकि उनकी मिनिस्ट्री के अंडर आता है तो उन्होंने भेज दी। कैट के अंदर आता है, कैट के अंदर आता है, उन्होंने। दूसरा मामला तस्वीर का है। हाँ, तस्वीर का मामला। अब देखिए वहाँ सबसे पहले ये तासुर दिया जा रहा था कि जी वहाँ, और वाकई हम भी जाते हैं, सड़कों पे खड़े होते हैं, रोज़े से होते हैं, मीडिया के दोस्त भी खड़े होते हैं, वर्कर्स भी आते हैं, कि गेट तक जाती है गाड़ी, चाहे हुसैन नवाज शरीफ साहब हों चाहे हसन नवाज शरीफ साहब हों, गेट पर गाड़ी जाती है, वहाँ रुक जाती है, वहाँ हम लोग उतर जाते हैं, वो अंदर चले जाते हैं, हम लोग बाहर आके मीडिया टॉक करते हैं। हम वहाँ 7-7 घंटे भी खड़े हुए हैं बाहर, गर्मी में, धूप में, हमारी कोई रसाई नहीं होती, और वो चिड़िया तक मैंने कहा था वहाँ पर नहीं मार सकती। जी किसने? अच्छा, अब पहले एक प्रोपेगेंडा ये किया गया कि जी ये वेटिंग रूम की है, एक मीडिया में आता रहा, लेकिन फिर उसके बाद मैंने जब उमर चीमा साहब का न्यूज़ में गालबन उनका आर्टिकल आया जिसपे उनको भी बुलाया गया था, और उन्होंने कहा कि ये जो तस्वीर है ये वेटिंग रूम की नहीं है, इन्वेस्टिगेशन रूम की है, सामने लोग बैठे होते हैं। बिल्कुल। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक एम्बुलेंस आती है और वो हरासमेंट क्रिएट करती है, एक वो सनसनी फैलाती है, और तमाम जो अल्लाह कमांडर साहब, मैं दोबारा सवाल पे वापस आऊंगा। आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के जो तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बना है, उनके पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, आप उनके बेटों की जो पेशियां उनके साथ खड़े होते हैं, ये सवालात मीडिया के अंदर 10,000 मरतबा दोहराए जा चुके हैं, आप इसका जवाब क्यों नहीं देते? मैं दे रहा हूँ ना जी तलत भाई, मैं ये जवाब उसका दे रहा हूँ कि हमने मुतालबा किया है कि पता चलाया जाए, चूंकि अंदर तो हमारी रसाई नहीं है ना जी, अंदर का कंट्रोल ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है ना हमारे पास है। इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में भी हुसैन नवाज शरीफ साहब के वकील ने ये बात की है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फर्ज है, चूंकि JIT कम्स डायरेक्ट अंडर द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फर्ज है कि वो पता चलाए कि ये लीक क्यों की गई, और अगर की गई तो इसके मकासद क्या थे। इल्म नहीं है या बताना नहीं चाहते? मेरे इल्म में नहीं कि ये क्यों की गई लीक और किसने की, लेकिन इस पैराए में, इस पस मंजर में मैंने कहा था कि यार यहाँ तो लग रहा है जैसे कोई जेम्स बॉन्ड की मूवी का सेट लगा या फिल्म चल रही है, लेकिन लाइटर नोट इतने संजीदा इशू के ऊपर क्या हो सकता है? यानी एक ऐसा इशू जिसके बारे में आप सवाल उठाते हैं, जवाब नहीं है। बतौर टैक्स पेयर अगर मैं आपकी बात सुनता हूं तो इससे मुराद ये है कि मेरे अपने जहन में क्या आता होगा आपकी कैपेसिटी के बारे में। आपको ये पता नहीं कि एम्बुलेंस जो है किसने मिलवाई, आपको ये पता नहीं है कि तस्वीर किसने रिलीज की, आप साइबर क्राइम बिल पास करते हैं, आपको पता नहीं है कि किस ट्विटर अकाउंट से आई, आपको कुछ पता नहीं है। ये तस्वीर का तो कतन नहीं हमें पता। डॉक्टर साहब फिर आपको सही हो ना जो आपके साथ हो रहा है, जिस हुकूमत के नुमाइंदगान को ये नहीं पता उनके साथ कर कौन रहा है, तो वो ठीक ही हो रहा होगा आपके साथ। देखें तलत साहब, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, JIT का जो प्रेमिसेस है वो हमारे लिए शजर ममनुआ है, वो बैंड है। हम तो गेट के बाहर सड़क पे खड़े होते हैं, आपने भी देखा है 4-6 दिन से। अब ये अंदर इंटेरोगेशन रूम में कौन है? या तो वो जिससे तफ्तीश की जा रही है, या वो लोग हैं जो मोज़े ज़राकीन है जो तफ्तीश कर रहे हैं। अब इनमें से आप बताइए कि कौन जिम्मेदार कौन है? क्या हुसैन नवाज ने रिलीज की अपनी फोटो खुद ही बना के? जाहिर है हमने सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त की है कि जनाब इन दो मामलों में, और अभी तो वो एक और मसला जो अंसार अब्बासी साहब का था, वो व्हाट्सएप कॉल का, उसका भी रिजॉल्व होना मैटर बाकी है। व्हाट्सएप कॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करती है, एम्बुलेंस की कॉल जो है वो JIT को इन्वॉल्व करती है, तस्वीर जो है वो JIT को इन्वॉल्व करती है। सुप्रीम कोर्ट JIT के ऊपर आपके इतने एतराज़ात हैं और आप रोजाना बातें करते हैं, तो फिर पुल आउट कर जाए। देखिए पुल आउट कर जाए, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मतलब इसका लॉजिकल कंक्लूजन तो गुजारिश ये है
کہ ہم چونکہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ کل کلاں کو ہمارے پہ ایسی بات آئے، ہم بگوڑے نہیں ہیں دوسری جماعتوں کے سربراہوں کی طرح، ہم عدالتوں کا سامنا پہلے بھی کیا، لیکن جس نظام کے اوپر آپ نے اتنے اعتراضات کیے ہیں اس میں سے آپ کا کیا خیال ہے آپ کو بہت انصاف ملے گا آپ کے اپنے بیانیے کے مطابق؟ میرا رائے اس کے اوپر کچھ اور ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جو ججز بیٹھے ہیں اور ان سے ہماری درخواست بھی ہے اور توقع بھی ہے کہ وہ انصاف کو انشور کریں گے، چونکہ دیکھیں نا انصاف وہ ہے جو نظر بھی آئے، اور اب میڈیا اتنا پاکستان میں سٹرونگ ہے، وائبرنٹ میڈیا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پہرے دار ہیں۔ ہم کدھر پہرے دار ہیں؟ جب آپ کو نہیں پتا کہ 20 کروڑ آپ کے ذرائع ہمارے سے دیکھیں نا، انصار باسی صاحب ایک سٹوری لے آئے، اس کے بعد وہ لیک کی آ گئی، ساری چیزیں آ گئیں، تو یہ میڈیا تو بڑا وائبرنٹ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سپریم کورٹ سے میری درخواست ہے، بلکہ آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی، پروگرام کے ذریعے کیوں کرتے ہیں، پٹیشن کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ دی ہے کی ہوئی ہے، وہ انہوں نے اپنا جو خواجہ حارث صاحب ہیں، حسین نواز صاحب کے وکیل، انہوں نے یہ سارے پوائنٹس سپریم کورٹ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو جب تک سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ نہیں کرتی، اصل سوال میرا یہ تھا، تو پھر خاموش ہو جائے؟ نہیں سر، روزانہ کے بیان کیوں دیتے؟ اس کی دیکھیے بیان کی، اس میں ہمیں چونکہ پبلک کو کے سامنے بات کرنا، اور اگر ہمیں سوال کیا جائے گا، میڈیا کے دوست جب سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب تو ہمیں دینا پڑے گا۔ بیسیکلی آپ پھر اصل کیس تو پبلک کورٹ کے اندر لڑ رہے ہیں نا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نواز شریف اور ان کی فیملی کا یہ ایک طرح کا سیاسی ٹرائل ہو رہا ہے، اور اگر وہ 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم ہے، اس کو کروڑہ عوام نے منتخب کیا ہے، جس نے خود کہا تھا کہ میں نے احتساب کے لیے آنا ہے، جس کی فیملی کا نام پاناما لیکس کے اندر آیا بیٹوں کا، اور آپ نے خود کمیشن کے لیے خط لکھا، وہ کمیشن ریجیکٹ ہو گیا، آپ سب تمام نظام کا حصہ رہے ہیں، تو اب آپ یہ آرگومنٹ نہیں کر سکتے معذرت کے ساتھ کہ دیکھیں ان کا سیاسی احتساب۔ نہیں، میں یہ آرگومنٹ کر رہا ہوں، میرا 1 پوائنٹ آرگومنٹ ہے، ہمیں انصاف چاہیے، اور کوئی ایسا انصاف نہ دیں ہمیں کہ ہمیں کوئی سپر انصاف، سپیریئر انصاف، جو رائج الوقت کے مطابق، جو پاکستان کا آئین ہے، قانون ہے، اس کے مطابق ہم انصاف مانگ رہے ہیں۔ اور یہ جو کویسچنز ہم نے کھڑے کیے ہیں، چلیں جی ہم غلط کویسچن کھڑے کر دیے مفروضے کے طور پر، لیکن ہو گئے کھڑے۔ اب سپریم کورٹ کا کام ہے کہ جے آئی ٹی جو اس کے نیچے کام کرتی ہے، دیکھیں نا نواز شریف صاحب نے تو، اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس کا دودھ پانی کا پانی کرے، اور جن لوگوں نے بھی یہ تصویر لیک کی ہے دے شوڈ بی ہولڈ رسپانسبل۔ میاں صاحب نے تو دیکھیں جے آئی ٹی کو خود مختار بنایا، کیبنٹ سے نواز شریف صاحب نے اس کو وہ تمام اختیارات دیے جو نیب کے ہیں، اور اس کو یہاں تک اختیار دیا کہ باہر کے ممالک سے بھی وہ جا کر اور وہاں سے لیگل اسسٹنس لے سکتے ہیں۔ کورٹ کا آرڈر تھا نا، آپ کا ہاتھ بندھے ہوئے۔ ہم کورٹ کا آرڈر ہے، آپ نے کون سا کمال کیا؟ ہم تو تعاون کر رہے ہیں، کورٹ کا آرڈر ہے، آپ کا آپشن نہیں، کرتے رہیں گے، ورنہ کنٹیمپٹ ہو جائے گی۔ کرتے رہیں گے تعاون ہم جے آئی ٹی سے، لیکن یہ ایز اے پیٹیشنر، ایسا کہہ لیں کہ ایک جو جس کی تحقیقات ہو رہی ہے، جس پر الزام ہے، اس کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے جتنا ایک تفتیش کرنے والے کا ہے، اور اگر میرے کو تحفظات آتے ہیں تو کم از کم ریکارڈ پہ لانا میرا حق ہے۔ آپ کی پارٹی کا سٹینس کنسسٹنٹلی رہا ہے جی کہ وزیر اعظم کو خام خواہ اس معاملے کے اندر کھینچا جا رہا ہے، ابھی آپ نے دوبارہ بیان کیا، ان کے بچوں کا معاملہ ہے، آپ ان کے بچوں سے ان کے سوال پوچھ لیں، تو ایک پرائیویٹ معاملہ ہے پرائیویٹ معاملہ، ساری حکومت کی مشینری اور منسٹرز جو ہیں ان کے بچوں کے دفاع پہ کھڑے ہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اچھا سوال کیا آپ نے، مجھے تھی توقع آپ کریں گے، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، پہلے بھی کیا۔ دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیناما کیس ہے، یہ نواز شریف صاحب پہ اور پاکستان مسلم لیگ نون پر حملہ ہے۔ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے اور نواز شریف سے کارکن ہیں، ہم وہاں اظہار یکجہتی کے لیے اپنی جماعت کے طور پر اظہار یکجہتی کے لیے وہاں جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں، نہیں جی بہرحال، لیکن ہمارے قائد کے، ایک تو پاکستان کا سچائی بھی نہیں ہے، ہمارے قائد کے بچے ہیں، اور یہ بھی دیکھیے کہ اگر وہ نہیں ہیں یہاں کے تو انہوں نے کوئی نان ریزیڈنٹ ہونے کا کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھایا۔ تو ہم اپنے اظہار یکجہتی کے لیے اپنی ذاتی گاڑیوں میں جاتے ہیں، آپ کا میڈیا میں موجود ہوتا ہے، ہم کوئی سرکاری پروٹوکول نہیں لیتے، ہمیں باہر سے بھیج دیا جاتا ہے گیٹ سے باہر۔ وہ تمام وقت جو آپ کو قوم کی خدمت میں صرف کرنا چاہیے تھا، آپ نواز شریف کے بچوں کی پیشیوں کو بھگتنے میں گزارتے ہیں، دیٹس فیئرلی، گزارش یہ ہے کہ ہم نے اپنا ٹائم ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، ہمیں معلوم ہے، اور جو ہمارے فرائض ہیں، جو حکومتی فرائض ہیں ہمارے، جو پارٹی کے فرائض ہیں ہمارے، ہم ان میں بیلنس کر کے الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے۔ آخری اور اہم ترین سوال، میاں محمد نواز شریف پیشی کے لیے جا سکتے ہیں؟ میں کل ٹی وی چینل پہ دیکھ رہا، خبر وہ دے رہے ہیں، وہ لیک ہو رہی ہے، اور مجھے حیرانی ہے کہ آپ ابھی تک چودھری نثار صاحب یا تو آپ سے تعاون نہیں کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، یا آپ کا نظام اتنا
جو ہے وہ نااہل ہو چکا ہے کہ آپ کو یہی پتہ نہیں چل رہا کہ خبر کتنی ساری. لیونگ دیٹ اسائڈ, کل خبر چل رہی تھی چینلز کے اوپر کہ میاں محمد نواز شریف کو بلانے کا انتظام کیا جا رہا ہے جی آئی ٹی کی طرف سے. اسی کمرے میں جائیں گے, اسی چیئر کے اوپر بیٹھیں گے, کیا گارنٹی ہے کہ ان کی خبر لیک نہیں ہوگی؟ یہ میرے بھائی طلعت صاحب, یہ تو ایک مفروضے پہ ہم بات کر رہے ہیں. ٹی وی چینل پہ چل رہا تھا نا, اب ٹی وی چینل جو ہے وہ ظاہر ہے اب اس میں ایک پروسیس ہے نا کہ ایک نوٹس آئے گا, بلائیں گے ہمیں, جب ہم بلائیں گے اس کے بعد پھر آپ یہ سوال کریں. نہیں مفروضہ تو وہ ہوتا ہے جو بالکل ابھی تو ان کو بلایا نہیں نا, 30 دن کے تو بلانا تو ہے نا. نہیں اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں اگر بلاتے ہیں تو ٹھیک ہے, جب بلائیں گے جو جہاں بھی بلائیں گے پھر ہم دیکھیں گے وہیں جائیں گے. اور کہاں جائیں گے بتائیے؟ تو کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس, یہ لے کے گارنٹی جائیں گے کہ ان کی تصویر لیک نہیں ہوگی؟ ریکارڈنگ بند ہوئی ہے وہاں پہ, نہیں بند ہوئی ہے, آج بھی ریکارڈنگ ہوتی رہی ہے. یہ حضور انور, یہی تو میں کہہ رہا ہوں بار بار, جو ہم بار بار آپ کہتے ہیں نا بات ریپیٹ کرتے ہیں آپ لوگ, ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے اور اس کو بالکل یہ ایسے انشور کرے کہ یہاں سے. میں آپ کے خدشات جاننا چاہتا ہوں, میرا ٹیک اس کے اوپر, میں آپ کے خدشات جاننا چاہتا ہوں. کیا واقعتاً آپ سمجھتے ہیں کہ اس کمرے کے اندر سے جو لیک ہوئی وہ آخری لیک تھی یا وہ پہلی لیک تھی؟ میں کچھ نہیں اس پہ کہہ سکتا, چونکہ آج بھی ریکارڈنگ ہوئی ہے اندر. آئی ڈونٹ نو, کیمرہ نظر نہیں آ رہا ہوگا؟ نہیں کیمرہ ہوگا, ضرور ہوگا جو بھی, لیکن پہلی بات یہ ہے نا کہ وہ کہنے نا کہ یہ پہلے تو پتہ کر لیجئے, جو یہ پہلی تصویر لیک ہوئی ہے اس کا تو پہلے ہم پتہ کر لیں, بجائے کہ ہم آگے چلے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ اس کا انویسٹیگیٹ کرے اور اس کو انشور کرے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی لیکیج ہوئی ہے اس کے موٹیوز کیا تھے اور کس نے کی. اور وہ دو سمپل کوسچن, لمبی چوڑی بات ہی نہیں ہے. بہت شکریہ آصف کرمانی صاحب, آپ ہمارے ساتھ آپ نے نشست کی. ناظرین ہمارا اگلا سیگمنٹ تیار ہے, اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. مجھے پیسے دینا نہیں, لا الہ الا محمد رسول اللہ, نہیں خدا دی قسم ہے کران کام وچھا دیا. نہیں شیخ صاحب اس طرح نہیں, مجھے پیسے تو سا 22 لاکھ دی گاڑی آکشن نہیں, آکشن سے لے نہیں شیخ صاحب نے اسپیکر کر. ملک نور امان صاحب, صدر مسلم لیگ نواز جاپان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. عموماً اس قسم کے واقعات کے اندر جو بھی کردار ہیں ہم غیر ضروری اہمیت ان کو نہیں دیتے, لیکن آج اسمبلی کے اندر جو بجٹ ہے اس کے اوپر بات چیت نہیں ہو پائی. اپوزیشن نے بڑا ہنگامہ کھڑا کیا, واک آؤٹ ہوئے. اسپیکر قومی اسمبلی نے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کو کہا کہ آپ وضاحت کریں کہ ملک صاحب جو ہیں یہ کس طریقے سے پہنچ گئے پارلیمان کے اندر. تو بہت ساری خبریں ان کے گرد گھوم رہی ہیں. ملک صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ طلعت صاحب, بہت آپ کا. یہ بتائیں کہ آپ کے پاس, ہم نے آپ کی سٹیٹمنٹ سنی, بیان سنا آپ کا, شواہد کیا ہیں آپ کے پاس؟ مطلب آپ لین دین کا ہوتا ہے نا, قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے کہ لکھت پڑھت کے ساتھ. شواہد آپ ہمیں بتائیں جی کہ کیا کہ شیخ رشید صاحب نے آپ کے پیسے دینے. دیکھیں جی, میرے پاس جو ہے کہ گاڑی کی پکچرز ہیں, بی ایل ہیں, جس شپ پہ بھیجی ہے وہ ہے, اس کے علاوہ گاڑی کی جو رجسٹریشن ہوتی ہے جاپان کے وہ ہے, اور اس کے وہ سن بھی لکھا ہوا ہے, کون سے سن ہے وہ, اور جس آکشن سے لی ہے اس کی رسید بھی ہے. وہ تو آپ کے پوزیشن میں ٹھیک ہے. جی جی. اچھا, تو وہ گاڑی جو ہے اب اس وقت بھی زیر استعمال ہے شیخ رشید کی؟ نہیں جی نہیں, مجھے نہیں پتا اب ان کے پاس ہے یا نہیں ہے. ہاں نہیں ہے. تو گاڑی یہ کیسے ثابت ہوا کہ آپ نے شیخ رشید صاحب کو دی؟ شیخ صاحب میرے ساتھ آکشن میں گاڑی لینے کے لیے گئے. اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس کا ثبوت اگر آکشن سے فوٹیج لینے چاہیں تو وہ, اگر اب اتنے عرصے کی بات ہے, اگر وہ میں کوشش کروں گا وہ بھی لینے کے, میں ابھی کر رہا ہوں. اور جو دوست 3 گئے تھے میرے ساتھ, ہم 4 آدمی تھے, ایک شیخ رشید صاحب اور 3 میرے دوست اور میں, ایک میرا جنرل مینیجر تھا اور ایک میں ساتھ تھا, ٹھیک, اور ایک اور دوست. وہ تینوں ابھی جاپان سے پاکستان آنے کے لیے تیار بھی ہیں کہ ہم کسی جگہ کوئی وٹنس ہے گواہی دینے کے لیے. تو گاڑی شیخ صاحب کے پاس گئی, پیسے آپ نے دیے؟ جی جی میں نے دی. انہوں نے کہا تھا کہ میں 1 ہفتے کے اندر اندر جا کے آپ کو ٹی ٹی لگا دوں گا. شیخ کیسرس ہیں ہمارے سیکرٹری جنرل اوورسیز, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ, میں نے ان سے پوچھا جی شیخ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ 1 ہفتے کے بعد میں پہنچ کے دوں گا, تو انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ دے دیں, یہ وزیر بھی ہیں, ہمارے پارٹی کے بھی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہوگی, آپ کو پیسے بھیج دیں گے. تو 1998 کی یہ بات ہے؟ 1998 کی بات ہے. آپ کی عمر کتنی ہوگی اس وقت؟ 18 سال؟ نہیں جی, میں ابھی 44 کا ہوں. آپ کے فیس بک تو 1982 کی آپ کی تاریخ پیدائش لکھی ہے. فیس بک پہ پتہ نہیں کس نے آئی ڈی بنائی ہوگی جی, مجھے تو نہیں پتا. آپ کی نہیں ہے؟ پتہ نہیں جی, لوگوں نے. آپ سے 44 سال کے لگتے نہیں. اچھا چلیں اسیوم کرتے ہیں کہ آپ میں 73 کی پیدائش ہے. 98 سے لے کے 2017, جی جی, اتنے عرصے کے بعد آپ نے شیخ صاحب
کو پکڑا وہاں پہ جا کے؟ دیکھیں جی اس کے بعد کچھ عرصے بعد یہ ڈکٹیٹر مشرف کے ساتھ چلا گیا، ٹھیک، اور اس کے بعد تو پھر یہ پاورفل بن گیا، آپ کو پتہ ہے الٹا اس نے ہمیں جاپان کے اندر بڑا تنگ کیا رکھا۔ جب مشرف آیا اس کے مشرف کے خلاف ہم نے پروٹیسٹ کیا PMLN جاپان نے، اور پھر یہاں سے IB کے بندے بھی بھیجے گئے یہاں اسکوٹی کی کچھ ایجنسیز کے ہمیں تنگ کرنے کے، وہاں کے کامران نیاز آپ خاموش رہے؟ تو اس کو پھر بھی خط کوئی فون کر لیا لیکن کبھی سے اس نے کوئی فون شون۔ اب ظاہر ہے پبلک میں تو یہ ساری چیز سامنے آ گئی ہے، لیکن آپ نے خود کو مصیبت میں پھنسا دیا، اب آپ کے اوپر مقدمہ کر دیا انہوں نے، اسمبلی کے اندر آپ کے بارے میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں، آپ ایسے پہنچے کس طرح وہاں پہ؟ میں تمام تر اپنے صحافیانہ وزن کے باوجود جب بھی مجھے وہ گیٹ کراس کرنا ہوتا ہے پولیس والے پوچھتے ہیں میرے سے پاس کا، اور میں اپنے بیورو چیف سے پاس لے کے، آپ کو پاس کس نے دیا؟ دیکھیں جی میں ڈپٹی اسپیکر آفس سے مجھے پاس ملا۔ کس نے دیا؟ وہ تو کہتے ہیں جی کسی نے کہا ہوگا نا، لازمی بات ہے، وہ کس نے کہا؟ دو دوست ہیں میرے، انہوں نے کہا کہ ریکویسٹ کی کہ میں اجلاس مجھے بھی دے دیں، مجھے بھی جلدی پاس ملے۔ کس نے کہا بتائیں تو صحیح؟ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے آج کہا ہے، آپ نے پتہ نہیں پروسیڈنگز دیکھی ہیں ہی نہیں دیکھی، اگر مجھ سے پوچھا گیا تو میں بتا دوں گا پاس کس کی سفارش پہ دیا گیا، یہ الفاظ استعمال کیے نہیں۔ وہاں دوست ہیں ہمارے، میں نے ان کو فون کیا کہ میں اجلاس دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا، آپ نے ان کو یہ کہا؟ ہاں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ کتنی دیر میں آ رہے ہیں؟ میں کہا کچھ آدھے گھنٹے تک میں پہنچ جاؤں گا، اگر ہے تو میں آ سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کا پاس گیٹ پہ بھیج دیتا ہوں۔ پہلے گیٹ میں جہاں پہ وہ پولیس والے گاڑی کو روکتے ہیں تو انہوں نے میرا نام پوچھا، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ جی میں نے اجلاس دیکھنا ہے۔ انہوں نے لسٹ دیکھی، ان کے پاس لسٹ ہاتھ میں پکڑی تھی، میرا نام لکھا ہوا تھا۔ پھر میں اندر گیا، اندر ایک لڑکا جو کھڑا ہوا تھا میرا پاس لے کے، اور وہ میں ان سے پاس لیا۔ تو تگڑا آپ کا جاننے والا جو لڑکا کھڑا کرتا پاس لے کے وہاں پہ؟ نہیں، کیونکہ پاس ان کے اندر سے آئے نا، ان کے پاس ہے تو اجلاس دیکھنے کے لیے تو وہ لازمی وہ اپنے سٹاف سے انہوں نے کسی کو کہا نا کہ یہ ان کو دے کے آئے ملک صاحب کو۔ تو اب آپ لے کے تیار کر کے گئے تھے کہ آپ نے اجلاس نہیں دیکھنا، آپ نے شیخ صاحب کو دیکھنا ہے؟ نہیں جی، یہ بات بھی نہیں تھی۔ میں وہاں پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ شیخ رشید صاحب اس وقت تقریر کر رہے تھے، تو میں نے کہا یار یہ تو آج ہے رمضان کا مہینہ بھی ہے، شاید میرے پہ شیخ صاحب کچھ مہربانی کر دیں۔ وہاں پہ جا کے آپ کو خیال آیا کہ آپ نے شیخ صاحب سے یہ پوچھنا ہے؟ جی یہ اللہ سن رہا ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں کہ شیخ رشید آئے ہیں یا نہیں ہیں، مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ دیکھیں 3-4 جگہ پہ پاس چیک ہوتا ہے، پہلے وہ آپ کو اسپیشل برانچ والے دیکھتے ہیں، اس کے بعد وہ پاس تو اوتھینٹک ہوگا، یہ نہیں کہ پاس 2 نمبر، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاس دیا کسی۔ اچھا، آپ نے یہ تہیہ نہیں کیا تھا کہ شیخ رشید؟ نہیں جی، میرا اللہ سن رہا ہے، نہیں بات ہے بالکل، مجھے نہیں پتا کہ شیخ رشید صاحب آئے ہیں۔ میں نے پہلے بھی 2014 میں شیخ رشید صاحب کو ایئرپورٹ پہ مجھے لانچ میں مل گئے، تو میں نے ان کو وہاں پہ بٹھا لیا۔ میں نے کہا جی بات سنیں، آپ نے میرے پیسے دینے ہیں، شیخ صاحب آپ کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا جی میری شیخ کیسر صاحب سے بات کروائیں۔ میں نے فوراً جاپان نمبر میں نے بات کروا دی۔ انہوں نے کہا جی ملک صاحب کو آپ کہیں میں پیسے دے دوں گا، میرا نمبر لکھ لیں ملک صاحب، پرانا نمبر مطلب پتہ نہیں چینج ہو گیا یا کیا ہوا ہے، تو آپ ان کو کہیں ریکویسٹ کریں، میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں شیخ صاحب۔ دیکھیں جگہ آپ نے بڑی زبردست چنی ہے، ویسے وہاں پہ سارے کیمرے لگے ہوئے تھے، تمام لوگ موجود تھے، فوٹیج بنی۔ یہ شکر الحمدللہ کہ دیکھیں اب جو میرے اوپر FIR ہوئی ہے کہ میں نے، آپ یہ فوٹیج دیکھ لیں، انہوں نے میرے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، میں نے ان کو ہاتھ نہیں پکڑا ہوا۔ میں نے سلام لیا، میں نے اس کے بعد رکھا شیخ صاحب میرے پیسے دے دیں۔ میں محنت مزدوری کر کے وہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں، بزنس مین ہیں، بزنس کر رہے ہیں۔ آپ جاپان ہو کے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے جاپان میں ہم کیسے لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ 10,000 پاکستانی ہیں، بزنس مین ہیں، سارے فیملیز والے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ پاکستان بھی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان کو بھی چلا رہے ہیں الحمدللہ۔ اوورسیز والے کتنا پیسہ بھیجتے ہیں پاکستان میں۔ تو ہمارا یہی قصور ہے کہ ایک پارلیمنٹ ہے وہ میرے پیسے کھا گئے۔ اگر اس کو اتنا ہی، آج میں اعتزاز حسن کی جو میں بیان سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کے ملک نور کے ساتھ کچھ لوگ مسلم لیگ نون کے پارلیمنٹین بھی تھے۔ امجد نیازی شیر افغان صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نہ کریں، وہ تھے۔ لیکن پارٹی کے اوپر الزام آپ کی وجہ سے لگ رہا ہے، آپ نے کبھی یہ سوچا تھا کہ آپ کی وجہ سے آپ کی جماعت جو ہے اسپیکر تک کو وضاحت دینی پڑے گی، بجٹ کے اوپر ڈیبیٹ جو ہے وہ رک جائے گی؟ عمران خان صاحب نے آج اس کو کنڈیم کیا، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی سازش ہے GIT کے معاملے کے اوپر۔ آپ نے یہ کرنے سے پہلے سوچا تھا کہ اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں؟ کس ماحول کے اندر آپ یہ دیکھیں جی، میں نے اپنا حق مانگا ہے، میں کوئی حملہ کرنے نہیں گیا۔ جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو آپ ان کے اس الزام کو تقویت دیتے ہیں کہ آپ نے PML نون کی قیادت کی منشا پر یہ کیا؟ جب آپ یہ بات دیکھیں جی، میں ابھی روزے میں ہوں، مسلمان ہوں الحمدللہ، اور اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے کہتا ہوں کہ مجھے کسی نے بھی نہیں کہا، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے،
शेख साहब के साथ मेरा गाड़ी का ये पहले मैंने 2014 में सेक्रेटरीट थाने में ये रिपोर्ट करवा चुका हूँ, आपकी इसी जियो न्यूज़ पे चली हुई है कि मैंने रिक्वेस्ट किया और मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी देखा कि मेरी प्लीज़ हेल्प करें, और इन्होंने मेरे पैसे। अच्छा अब देखिए, मैंने उनसे बात की, FIR भी मेरे ऊपर, थाने के अंदर हवालात में मुझे बंद कर दिया गया। ये तो हाल है, ये मुझे इंसाफ मिला। पुलिस, अच्छा 25D मेरे पे उन्होंने लगा दी। अच्छा 25D का होता है कि मैंने आपको कॉल की, आपने फ़ोन सुना, आपने ना वहाँ पे वो FIR में नंबर दर्ज है मेरा नंबर, ठीक, ना शेख साहब का नंबर दर्ज है, और वो देखिए आज आप कह रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट जाना है। मैं जी आज मैं जाऊंगा अपना हक हासिल करने के लिए, कानूनी तकाजे पूरे करते सारे मैं अपना हक मांगूंगा और हर सतह पे जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अब देखें पुलिस ने मेरे साथ कितनी ज्यादती की कि उनके पास सबूत ही नहीं है और मेरे ऊपर FIR। मेरे जापान तक मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, पूरे ओवरसीज से लोग परेशान हुए। ये ओवरसीज लोगों के साथ इतनी आपको अहमियत मिल रही है हर तरफ तो अहमियत, ये अहमियत हम नहीं चाहते जी। हम पाकिस्तान, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम अगर इतना साफ सुनता शेख रशीद साहब बनते हैं तो मेरे पैसे 22 लाख दे दें, या एक और बात कर लें कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजर कहता हूं कि फैसल मस्जिद में चलें, मेरे साथ चलें, कह दे मस्जिद अल्लाह के घर में कुरान पे हाथ रखे, जो भी, कि मैंने ये इस रमज़ान की जी मैंने मलक नूर को कोई पैसे नहीं देने, मैं जापान से कोई गाड़ी नहीं लेके आया, इनको मैंने ली नहीं गाड़ी, तो मैं आज के बाद पैसे मांगे, मैं आपके टीवी पे कहता हूँ मैं आज जिंदगी में पैसे नहीं मांगूंगा। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। मलिक नूर अवान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन अगला सेगमेंट तैयार है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आइए नाज़रीन, अब सियासत से हम मईशत की तरफ चलते हैं। सियासत का मामला चलता रहेगा लेकिन ये मामला आगे नहीं जा सकेगा अगर पाकिस्तान का मुआशी पहिया रुक जाए, और मुआशी पहिए को घुमाने वाला सेक्टर हमारा टेक्सटाइल का सेक्टर है। एप्टमा ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बजट है उसके अंदर से जो इसहाक डार साहब ने अपने तय बड़ा काम किया था उसको रिजेक्ट कर दिया, और सरापा एहतजाज हैं। हमारे पास इस वक्त ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन आमिर फयाज साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। फयाज साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आपकी देखी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसहाक डार साहब, जब मैंने इनको अपने पोस्ट बजट अपने प्रोग्राम में लिया तो बहुत एम्फेटिक थे ये कहने में कि उन्होंने आपके सेक्टर की तरफ से जितने मुतालबात हैं वो बजट से पहले मंजूर कर लिए, और जब मैंने उनसे पूछा तो मैं बाद में सुनवाऊंगा अभी, वो कह रहे थे जी बस खामखा कंप्लेन कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका मेन ग्रीवेंस क्या है, बड़ा मसला क्या है? शुक्रिया तलत साहब। देखें, आज पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो चैलेंज फेस करना पड़ रहा है वो है ट्रेड डेफिसिट। हमारा इस रवा माली साल में टोटल इंपोर्ट्स तकरीबन 52 बिलियन डॉलर्स की हैं, 52 बिलियन डॉलर्स। हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स इस साल 20 बिलियन डॉलर की है, और हमारा खसारा 32 बिलियन डॉलर का खसारा है। इसमें से अगर आप 19 बिलियन डॉलर की रेमिटेंसेस को माइनस कर डालें तो हमारा एक गैप है 13 बिलियन डॉलर का। ये गैप गवर्नमेंट अब क्या करेगी, किस तरीके से फिल करेगी? ये जाके बोरिंग करनी पड़ेगी, इंटरनेशनल फॉरेन बोरिंग और डोमेस्टिक बोरिंग, और हमारी डेट लेवल और बढ़ेगा, हमारी इंटरेस्ट सर्विसिंग और बढ़ेगी। पहले आपने नुक्ता उठाया, उसके ऊपर रहिएगा। मैंने इसहाक डार साहब से पूछा था, वो कह रहे थे जी कि जितनी की जितनी इंपोर्ट्स हैं वो सारी कंज्यूमर गुड्स के नहीं है, हमने इसके अंदर मशीनरी को एग्जाम्पशंस दी हुई है, मशीनरी आ रही है, तो एक तरह से टेक्नोलॉजी हम इंपोर्ट कर रहे हैं जिसके बाद मुईशत के अंदर बढ़ोतरी की बुनियाद बनेगी। तो ये गैप है, उनके बयान के मुताबिक ये एक फॉल्स पिक्चर क्रिएट करता है। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता तलत साहब, बिकॉज अगले सालों में ये जो मशीनरी की बात कर रहे हैं डार साहब, उसमें बहुत सारी मशीनरी है, बिजली बनाने के कारखाने, बिजली घर हैं बहुत सारे। वो बिजली घर सारे इंपोर्टेड फ्यूल्स के ऊपर हैं, कोल के ऊपर और RLNG के ऊपर, और इनकी जब इंपोर्ट्स इनके रॉ मटेरियल्स की शुरू होगी तो अगले सालों में आप देखेंगे कि हमारा इंपोर्ट का बिल और बढ़ जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम लोग अपनी एक्सपोर्ट्स की तरफ तवज्जो दें। हमारा यही गैप जो सा इस साल 13 बिलियन डॉलर का है, ये गैप पिछले साल में 5 बिलियन डॉलर का था, और जिस तरह मैंने कहा कि अगले सालों में इंपोर्ट्स और बढ़ेंगी, ये गैप 13 बिलियन डॉलर का बढ़ के और अगले सालों में ये बढ़ता जाएगा। इसलिए
سب سے زیادہ ضروری چیز یہ گورنمنٹ کے لیے آج یہ ہے کہ وہ ایکسپورٹس کے اوپر توجہ دے, اور یہ چیز ہم نے گورنمنٹ کو بارہا دفعہ دہرائی ہے کہ جناب ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے پاکستان کی اکانومی کو گرو کرنے کے لیے. جس طرح باقی اور کافی ممالک نے, اگر آپ دیکھیں اس میں کنٹریز لائک جرمنی, جاپان, چائنا, ساؤتھ کوریا, تائیوان, انڈیا, بنگلہ دیش, ان سب ممالک نے اپنی ایکسپورٹس کے اوپر توجہ دی اور آج وہ دیکھیں ان کی اکانومیز لیکن پہنچ ایکسپورٹ گئی ہیں. کرنا تو ایکسپورٹر کا کام ہے جی, وہ تو پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے. ایک عام سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے, تو بجلی کا مسئلہ تھا, ابھی حکومت کہتی ہے کارخانے بند نہیں ہیں, بجلی آپ کو مہیا ہو رہی ہے, تو آپ ایکسپورٹ کر لیں. دنیا ایک کمپیٹیٹو مارکیٹ ہے, اس کے اندر آپ کی اگر پروڈکٹ اچھی ہوگی تو آپ ایکسپورٹ زیادہ کر پائیں گے. طلعت صاحب, آپ کو معلوم ہے کہ ساری دنیا میں جہاں جہاں ایکسپورٹس ہوتی ہیں ادھر کی ایک انیبلنگ انوائرمنٹ گورنمنٹ کریٹ کرتی ہے, پالیسیز اس کے لیے گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ کو ایکسپورٹرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. جس طرح بنگلہ دیش کے اندر, انڈیا کے اندر, چائنا کے اندر, تمام ان ممالک میں انہوں نے اپنی گورنمنٹس نے اپنے ایکسپورٹرز کو فیسیلیٹیز دی ہوئی ہیں. یہاں پہ کیا ہوا, یہاں پہ کوئی فیسیلیٹیز نہیں ہے. ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھتی جا رہی ہے, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہ گورنمنٹ 2013 میں آئی تو ہماری اس وقت ایکسپورٹس $25 بلین کی تھی, پاکستان کی ایکسپورٹس. آج 4 سال کے بعد وہ ایکسپورٹس گر کے $20 بلین پہ رہ گئی ہیں. ہماری 20% ایکسپورٹس گر گئی ہیں, اور اسی اسنا میں بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس $28 بلین سے بڑھ کے $34 بلین پہ چلی گئی. ویتنام کی ایکسپورٹس $150 بلین سے بڑھ کے $176 بلین پہ چلی گئی. ان دونوں ممالک کی ایکسپورٹ 16-17% بڑھ گئی اور پاکستان کی ایکسپورٹس 20% گر گئی. اور ایک بیان یہ ہے, گرنے میں ایک بیان یہ ہے اسی معاملے پر, ایک بیان یہ ہے پاکستان کے اندر جو ایکسپورٹر ہے اس کو بنیادی طور پر منافع کسی اور جگہ سے مل رہا ہے. وہ سٹاک مارکیٹ کے اندر انویسٹ کر رہا ہے, وہاں سے وہ کہیں بہتر انداز سے آسانی کے ساتھ زیادہ پیسے کما لیتا ہے. ریل اسٹیٹ کا حال آپ دیکھ لیں, اس کے اندر انویسٹ کر رہا ہے. تو خیال یہ ہے کہ پاکستان کا ایکسپورٹر خود کمیٹڈ نہیں ہے ایکسپورٹ کے ساتھ, اور وہ بزنس چینج کر رہا ہے. طلعت صاحب, دنیا میں جدھر جدھر ایکسپورٹ ہو رہی ہیں, جو ایکسپورٹرز ہیں ضروری نہیں ان کا ایک ہی کام ہو. یہاں چاہے آپ بنگلہ دیش میں دیکھ لیں, چائنا میں دیکھ لیں, وہ ملٹیپل کام کرتے ہیں. جو ان کو جس کام میں منافع ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ انویسٹ کرتے ہیں. ہمارا تو ایکسپورٹر بیچارہ اپنے کام میں اتنے لاسز کر رہا ہے اور اس کی منڈی انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ مارکیٹ لوز کرتا جا رہا ہے کہ وہ اور چیزوں کی طرف جا رہا ہے. وہ آج ایکسپورٹ کی طرف مایوس ہو چکا ہوا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جناب میری تو ایکسپورٹس ہر سال گرتی جائیں گی, کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسیز میں ایکسپورٹ کے اوپر سیریسنس ہے ہی نہیں. اب دیکھیے, میں آپ کو اس کا ایک اور پہلو دکھاؤں. پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے کافی میٹنگز کی فائنانس منسٹر صاحب کے ساتھ, حالانکہ ہم مشکور ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ ٹائم دیا. 4-5 میٹنگز ہوئیں. ان 4-5 میٹنگز کا رزلٹ یہ نکلا کہ اس سال 10 جنوری کو پرائم منسٹر صاحب نے ایک ایکسپورٹ گروتھ پیکج کی اناؤنسمنٹ کی. 180 بلین روپیز کا ایکسپورٹ گروتھ پیکج انہوں نے اناؤنس کیا, اور اس پیکج کے تحت انہوں نے ایکسپورٹرز کی کافی جو ریکوائرمنٹس تھیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ 18 مہینے کا پیکج اناؤنس کیا. اب اس بجٹ میں, جو ابھی یہ بجٹ اناؤنس کیا گیا 2 ہفتے پہلے, اس بجٹ میں ٹوٹل 4 بلین روپے ایکسپورٹ گروتھ پیکج کے لیے, جو کہ 180 بلین روپیز کا پیکج ہے, اس کے لیے 4 بلین روپے کے ایلوکیشن فنڈز کی ایلوکیشن کی گئی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ایکسپورٹ سیکٹر کے ساتھ, ایک پورے سیکٹر کے ساتھ, ایک یہ مذاق سے کم چیز نہیں ہے؟ تو آپ نے فالو اپ اس کا کیا کہ جب وزیر اعظم کی طرف سے 180 بلین روپے کا پیکج اناؤنس کیا گیا تھا چند ماہ پہلے, تو اب بجٹ کی ایلوکیشن اتنی کم کیوں ہے؟ کیا آپ نے یہ ٹیک اپ کیا فائنانس منسٹر کے ساتھ یا پی ایم ہاؤس کے ساتھ؟ بالکل ٹیک اپ کیا اور کوشش کر رہے ہیں. اور مجھے اب 1.5 مہینہ ہو گیا کہ میں ایز چیئرمین آف ایپٹما میں فائنانس منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جناب مجھے آپ ٹائم دیں تاکہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ ساری چیزیں ڈسکس کر سکوں. لیٹرز تو متعدد بار لکھ چکے ہیں, بٹ ابھی تک جو سب سے بڑا ایکسپورٹ سیکٹر ہے اس کی سب سے بڑی ایسوسیشن کے چیئرمین کو ٹائم نہیں دیا گیا. اور میں یہ اخباروں میں اور پریس میں یہ سنتا ہوں کہ جناب کہا جاتا ہے کہ ہم نے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بہت مشاورت کی ہے,
میں پوچھتا ہوں کدھر ہے مشاورت؟ 1.5 مہینے سے تو مجھے ٹائم ہی نہیں دیا انہوں نے آپ تاکہ میں کے آ کے اپنے مسئلے ساتھ ایکسپلین کر اس سکوں۔ بجٹ سے پہلے کسی قسم کی کوئی مشاورت نہیں؟ آپ نے بتایا 1.5 مہینے سے کوئی بات چیت تھی، آپ کو وقت نہیں دیا گیا، کوئی مشاورت نہیں ہوئی؟ بالکل فائنانس ایپٹما کے کسی ممبر کے ساتھ یا ممبران کے ساتھ کوئی مشاورت ہوئی؟ نہیں جناب، میں چیئرمین ہوں، مجھے ہی ایپٹما کو لیڈ کرنا ہے، اور جو مشاورت ہوئی وہ 180 بلین روپیز کا جب پیکج اناؤنس کیا گیا تھا، جس میں پرائم منسٹر صاحب کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے خود ہمارے ساتھ بیٹھ کے 3-4 دفعہ ملاقات کی، ان ملاقاتوں کے نتیجے میں یہ پورا پیکج اناؤنس کیا گیا۔ اگر آپ کو آج ایک سنگل ڈیجٹ ہو گیا ڈیمانڈ ہوا ہے، کرنی ہو، سنگل ڈیجٹ ڈیمانڈ اگر آپ کو کرنی ہو، ایک ڈیمانڈ اگر آپ کرنی ہے تو وہ کیا ہوگی؟ طلعت صاحب میرے خیال میں ہمارے مسئلے اتنے گھمبیر ہیں کہ سنگل ڈیجٹ تو ڈیمانڈ کوئی ہے نہیں، مگر میری دیر آر 3 ایشوز جو کہ گورنمنٹ کو ایڈریس کرنا ہے تاکہ ایکسپورٹس کی گروتھ ہو سکے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جو ایکسپورٹ گروتھ پیکج کو بہت سوچ سمجھ کے اناؤنس کیا گیا تھا، اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس کو امپلیمنٹ کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اس میں کی کوئی لکھت پڑھت ہے شیخ صاحب؟ اس کی کوئی لکھت پڑھت ہے؟ بالکل ڈاکومنٹیشن اس کی ہے؟ اس کی پوری ایک پالیسی بنائی گئی، پالیسی کی نوٹیفیکیشن ہوئی جنوری کے مہینے میں، یہ پالیسی کو نوٹیفائی کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے جی۔ اور دوسری چیز ہماری جو نمبر 2 پہ آتی ہے کہ ایکسپورٹرز کے بلینز آف روپیز، تقریباً 200 بلین روپے ریفنڈز کی شیپ میں ایف بی آر کے پاس موجود ہیں، اور یہ اگر آپ دیکھیں پچھلے چند سالوں کی، پچھلے 3-4 سال کی آپ بجٹ سپیچز نکال لیں، ہر بجٹ سپیچ میں فائنانس منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہم اس بجٹ کے بعد ہم اپنا ٹوٹل سارے جو اماؤنٹس ہیں ریفنڈز کے وہ کلیئر کر دیں گے، ہر سال یہ وعدہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 حالانکہ اس سال بھی یہی تیسری ڈیمانڈ کیا ہے آپ کی؟ یہی وعدہ۔ اور نمبر 3 سر ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہماری جو مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے اس کا 35% تقریباً انرجی کی کاسٹ ہے۔ پاکستان میں بجلی کا ریٹ آج جو ہمارے ریجنل کمپیٹیٹرز ہیں اس میں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ ہم لوگ 11 روپے کا بجلی کا ریٹ یہاں ادا کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے کمپیٹیٹر ممالک میں یہی ریٹ 7 سینٹ ہے، 7 روپیز۔ تو اس ریٹ کے اندر 11 روپے کے اندر سر چارجز ہیں۔ یہ کیا سر چارجز ہیں؟ بجلی کی چوری، بجلی کی نان پیمنٹ آف بلز، وہ ساری چوریاں اور نان پیمنٹ آف بلز کیا وہ آپ پر ٹرانسفر نہیں ہونے چاہیے؟ اگر میں آپ سے بالکل آخر میں پوچھ پاؤں کہ اگر پرسنٹیج میں آپ بتائیے، ظاہر ہے نمائندے ہیں پاکستان کی، اتنی بڑی ایک ایسوسیشن ہے اور کور ایسوسیشن ہے، اور آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہوگا، اگر آپ ہمیں بتا پائیں کہ پرسنٹیج وائز پاکستان میں ٹیکسٹائل سے منسلک کتنے کارخانے فیصدیت میں بند ہوئے ہیں؟ 5% بند ہوئے ہیں، 10% بند ہوئے ہیں؟ نمبرز میں میں فیصدیت چاہیے مجھے۔ نہیں، فیصدیت اگر میں بتاؤں، میں اپنی ایسوسیشن جو سب سے بڑی ایسوسیشن ہے اس کے 450 ممبر تھے آج سے 4 سال پہلے، آج ہمارے پاس تقریباً 300 ممبر رہ گئے ہیں۔ 1/3 ہمارے ممبر جو ہیں ان کا دیوالیہ نکل گیا ہے، وہ بینکرپٹ ہو گئے ہیں اور ختم ہو گئی ان کی انڈسٹریز، 1/3۔ اور یہی حال باقی ایسوسیشنز میں بھی ہے کہ 1/3 آف دی انڈسٹری ہیز بیکم بینکرپٹ اینڈ ہیز شٹ ڈاؤن۔ اوکے، I have to leave it there. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہم سے بات کی۔ ناظرین، اہم نقطے میں آج یہی انٹرویو تھا، بڑا اہم انٹرویو ہے، اس کے اوپر ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو چیز طے کی گئی تھی اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔